اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اس دنیا میں کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے نا، کہ میں اس انسان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول کروں، اپنی خاص احسانات کا نزول کروں، تو پھر پہلے جو ہے نا اس کے نفس پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے نفس پر دباؤ ڈالتا ہے۔ پھر کیوں ڈالتا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس وقت اس کا نفس تنگ ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے گھبرا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، لوگوں کی خوف سے، لوگوں کی تنقیدوں سے جو نا گھبرا جاتا ہے۔ اس کا نفس کیونکہ تنگ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو اس نفس کو وسیع کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے نفس پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اس دباؤ کس انداز میں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر پریشانیاں نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، طرح طرح کے جو ہے نا اس کے سامنے بلائیں آتی ہیں، وہ ان سے لڑتا ہے۔ جب ان سے مقابلہ کر کے اس کو کچھ تجربہ ہوتا ہے، اس کو کچھ زندگی کا احساس ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کی پہچان ہوتی ہے، اس کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو جب آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ پریشانیاں آ گئی ہیں، بہت ہی زیادہ مصیبتیں آ گئی ہیں، تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دینے کا ارادہ کر دیا۔ تو اسی وجہ سے گھبرانا نہیں، لڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، لڑنا ہے، ہر مصیبت سے لڑنا ہے۔ اگر مصیبت نہیں آ رہی تو سمجھے کہ میں ایک تنزلی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اسی وجہ سے مصیبت جب آتی ہے تو ویلکم کریں، میں اس مصیبت سے لڑوں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اس مصیبت سے لڑ کر اپنے جو نفس ہے، اپنا جو ظرف ہے، اس کو بڑا کروں گا۔ تو اس وجہ سے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، بس آگے بڑھتے جانا ہے۔